بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ پیغمبر خدا حضرت ہود علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن میں 10 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور قرآن کی ایک سورہ بھی آپ علیہ السلام ہی کے نام پر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ذکر کرتے ہیں: ہود بن عبداللہ بن رہابہ بن خلود بن عد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح۔ اس اعتبار سے آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب 7 واسطوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رحلت کے وقت اپنے پیرووں کو کچھ اس طرح سے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک طولانی غیبت واقع ہوگی۔ اس عرصے میں ظالم و ستمگر بادشاہ لوگوں پر حکومت کریں گے اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائیں گے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ انہیں ایک قائم کے ذریعے نجات دے گا جس کا نامی ہود ہے۔ وہ انتہائی دلیر، باوقار، صابر اور بھاری بھرکم شخصیت کا مالک ہے۔ وہ ظاہر و باطن میں میرے مشابہ ہے، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ ہود کے ظہور کے وقت آپ کے بہت سے دشمنوں کو سخت طوفان کے ذریعے ہلاک کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کے پیرووں اور مومنین مسلسل حضرت ہود علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرتے رہے۔ بالآخر ایک طویل مدت کے بعد وہ اذن خدا سے ظاہر ہوئے۔ شدید طوفان کے ذریعے ان کے سب ہر دھرم دشمن ہلاک ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اس لیے ہود کہا گیا کیونکہ اپنی گمراہ قوم کو ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت ہود شکل و شمائل اور قد و قامت میں حضرت آدم علیہ السلام کی مانند تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام دوسرے پیغمبر ہیں جنہوں نے بتوں اور بت پرستی کے خلاف تحریک چلائی اور کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جبکہ سب سے پہلے پیغمبر جنہوں نے بتوں کے خلاف محاذ قائم کیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 7 سال قبل سرزمین احقاف، جو کہ عربستان کے جنوب کی سمت یمن اور عمان کے درمیان میں واقع ہے، پر ایک قوم آباد تھی جسے قوم عاد کہتے تھے، کیونکہ اس قوم کے جد کا نام ادم بن اوس تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا۔ عاد بن اوس ان کے اجداد میں سے تیسرے نمبر پر تھے۔ اس قوم سے قبل بھی عاد نامی ایک قوم تھی جسے عاد اول کہتے تھے۔ قوم عاد کے لوگ تنومند، بلند قامت اور طاقتور تھے، لہٰذا ان کا شمار برگزیدہ جنگجوؤں میں ہوتا تھا۔ وہ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے دوسروں کی نسبت زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ ان کے شہر آباد زمین سرسبز، شاداب اور ہرے بھرے باغات سے پر تھیں۔ یہ قوم بڑے ناز و نام میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان میں اکثر سرمایہ داروں اور مرفوع حال لوگوں کی مانند غرور و غفلت میں مست تھے۔ ان کی قدرت و طاقت سے دوسرے لوگ استفادہ کرتے تھے۔ یہ قوم سرکشوں، متکبروں اور ظالموں کی پیروی کرتی تھی۔ یہ لوگ بت پرستی، گناہوں اور مختلف قسم کے خرافات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ لوگ سرکشی، لاابالی پن، عیش و نوش، شہود پرستی، جہالت، گمراہی، ہٹ دھرمی اور ناانصافی کا مرغہ تھے، اور کسی صورت بھی اپنی غلط رسومات سے دستبردار ہونے اور حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی دعوت حق کا آغاز کچھ یوں کیا: اے قوم والو، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ خدا کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں۔ بتوں کے بارے میں تمہارا عقیدہ اشتباہ پر مبنی ہے، تم صرف افطرا ہونے والے ہو۔ اے قوم والو، میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اس پروردگار کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے ہو؟ اے قوم والو، خدا سے استغفار کرو، اس کے بعد اس کی طرف حمدت متوجہ ہو جاؤ۔ وہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجود قوت میں اضافہ کرے گا، اور خبردار، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیر لینا۔ قوم ہود نے کہا: اے ہود، تم کوئی معجزہ تو لائے نہیں ہو، اور ہم
صرف تمہارے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے اور تمہاری بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں دیوانہ بنا دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، لہٰذا تم سب مل کر میرے ساتھ مکاری کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میرا اعتماد پروردگار پر ہے جو میرا اور تمہارا سب کا خدا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اس کے قبضۂ قدرت میں نہ ہو۔ میرے پروردگار کا راستہ بالکل سیدھا ہے، اس کے بعد بھی انحراف کرو تو میں خدا کا پیغام تو پہنچا ہی دیا ہے، اب خدا تمہاری جگہ پر دوسری قوموں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ بے شک میرا پروردگار ہر شے کا نگران ہے۔ خداوند سورہ شعراء میں فرماتا ہے، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے انہیں تقوی اختیار کرنے اور گناہ سے بچنے کے لیے کہا، تو ان کی دعوت کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ جب ان کے بھائی نے کہا، تم خوف خدا کیوں نہیں پیدا کرتے ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے تبلیغ کا کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم کھیل تماشے کے لیے ہر اونچی جگہ پر یادگار بناتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو کہ شاید اس طرح ہمیشہ دنیا میں رہ جاؤ، اور جب حملہ کرتے ہو تو نہایت جابرانہ حملہ کرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس کا خوف پیدا کرو جس نے تمہاری ان تمام چیزوں سے مدد کی ہے جنہیں تم خوب جانتے ہو، اور تمہاری امداد جانوروں اور اولاد سے کی ہے اور باغات اور چشموں سے کی ہے۔ میں تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف زدہ ہوں۔ قوم ہود بجائے اس کے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے مخلصانہ نصیحتوں کا مثبت جواب دیتی، الٹا سرکشی اور ہٹ دھرمی پر اتر آئی اور صاف طور پر انہیں جھٹلاتے ہوئے کہا، ہمارے لیے برابر ہے، خواہ تم ہمیں نصیحت کرو یا تمہارا شمار نصیحت کرنے والوں میں نہ ہو، خواہ مخواہ اپنے آپ کو مت تھکاؤ۔ یہ ڈرانا دھمکانا تو پرانے لوگوں کی عادتیں ہیں اور ہم پر عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے منحرف کر دو؟ تو اس عذاب کو لے آؤ جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو، اگر اپنی بات میں سچے ہو تو۔ حضرت ہود علیہ السلام سے جہاں تک ہو سکا انہوں نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی اور دن رات انہیں راہ راست کی طرف بلانے، اس راہ نجات کی جانب ہدایت کرنے میں مشغول رہے۔ قوم عاد کی سرزمین انتہائی سرسبز و شاداب اور سرخیز تھی۔ جب ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے دعوے سے رد گردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے 7 سال تک ان پر باران رحمت نازل نہ فرمائی۔ پورا علاقہ خشک سالی اور قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہوا اس قدر خشک اور گرم تھی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، تو ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑایا اور سرکشی دشمنی پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ فلاں وقت میں تند و تیز اور تھپیڑے مارنے والی آندھی کی صورت میں ان پر دردناک عذاب نازل کروں گا۔ آخر وہ وقت آن پہنچا جب گناہوں میں غرق قوم عاد نے آسمان کی جانب دیکھا تو انہیں کچھ بادل نظر آئے جو ان کی سرزمین کی طرف آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے خیال کیا کہ یہ بادل بارش کی نشانی ہیں، لہٰذا وہ بہت خوش ہوئے اور کہا، یہ بارش والے بادل ہیں جو ہمارے کوثروں اور دروں کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ لوگ بادلوں کے استقبال کے لیے اپنے تالابوں اور دروں کی طرف گئے تاکہ بارش برسنے کا مسحور کن منظر دیکھیں اور اپنی روحوں کو خوشحال اور تازہ کریں،
لیکن بہت جلد ان لوگوں کا بتایا گیا کہ یہ بادل برسنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ وحشت ناک عذاب ہے جس کی طرف تم لوگوں نے بڑی سارہ کے ساتھ قدم بڑھائے ہیں، اور یہ سخت قسم کی تند و تیز آندھی دردناک عذاب کی حامل ہوگی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ تیز آندھی سر پر آ پہنچی اور آنن فانن انہیں ان کے اموال اور مویشیوں سمیت نابود کر دیا۔ سب سے پہلے یہ لوگ اس گرد و غبار کی طرف اس وقت متوجہ ہوئے جب وہ ان کی سرزمین پر پہنچی۔ ان کے خیموں اور اطراف میں پھیلے ہوئے مال مویشیوں کے ان کے محافظوں کے سمیت اتنا اونچا لے گئی جیسا کہ کوئی ایک مکھی کی مانند نظر آ رہے تھے۔ جب ان لوگوں نے یہ وحشت ناک منظر دیکھا تو خوف کے مارے اپنے گھروں کی طرف دوڑے اور دروازے بند کر لیے۔ تیز آندھی اس قدر تند و تیز تھی کہ اس نے دروازے اکھاڑ کر فضا میں بلند کیے اور زمین پر دے مارے اور ان کی بے جان لاشوں کو ریت کے ٹیلوں کے نیچے چھپا دیا۔ ادھر شدید طوفان اور تند و تیز آندھی 7 راتوں اور 8 دنوں تک قوم عاد پر نازل ہوئی، تو وہ جس تک پہنچی اس سے زمین پر پٹک کر ہلاک کر دیتی۔ عذاب کے پہلے دن حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے گرد ایک دائرہ کھینچا اور ان سے فرمایا 8 دن تک اس دائرے کے درمیان رہو اور اس سے باہر تباہ و برباد ہونے والوں کے بکھرے ہوئے اعضا دیکھو۔ سرکش طوفان نے دائرے کے اندر والوں کو ذرا برابر نقصان نہ پہنچایا، بلکہ وہی طوفان جب ان کے پاس پہنچا تو نسیم سحری کے مانند روح افزا ہو جاتا تھا۔ لیکن کافروں کی لاشیں ہوا میں کبھی پتھروں سے ٹکراتی ہیں اور کبھی طوفان انہیں ایک دوسرے سے اس طرح سے ٹکراتا کہ وہ خشخاش کے دانوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گرتی۔ روایت ہے کہ ہود جس کی قوم کو راہ حق کی ہدایت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو معمول کیا تھا، اس کے 2 بیٹے شاداد اور شدید تھے۔ آپ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں شاداد اور شدید نے بدمعاشی سے کچھ لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا اور مختلف شہروں پر حملوں کے لیے چڑھ دوڑے۔ ظلم و غارت گری کرتے ہوئے ایک سبز علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران میں شدید کی موت تو واقع ہو گئی اور شاداد تنہا بے شرکت غیر بادشاہ بن گیا اور تکبر کے نشے میں دھت ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے خدا پرستی کی طرف دعوت دی اور فرمایا اگر تو اللہ کا بندہ بن جائے گا تو وہ تجھے بہشت جاوید عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا بہشت کیسی ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کے سامنے بہشت خدا کی کچھ خصوصیات بیان کی تو شاداد نے کہا یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح کی بہشتیں میں خود بنا لوں گا۔ تکبر و غرور نے اسے حضرت ہود علیہ السلام کی پیروی کرنے سے باز رکھا۔ اس نے تکبر کے نشے میں ڈوب کر ایک بہشت بنانے کا ارادہ کیا تاکہ خداوند جہاں کا مقابلہ کرے۔ اس نے شہر ارم بنانے کا حکم دیا، اپنے لشکر کے نامی گرامی 100 پہلوانوں کو حکم دیا کہ اس شہر میں بہشت کی تعمیر کی نگرانی کریں۔ ہر پہلوان 1000 کاریگروں کی سرپرستی کرتا اور انہیں کام کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ شاداد نے دنیا کے تمام بادشاہوں کو خط لکھا کہ ان کے پاس سونے اور جواہرات میں سے جو کچھ بھی ہے وہ میرے پاس بھیج دیں۔ دنیا کے بادشاہوں نے اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سونا اور جواہرات اس کے پاس بھیج دیے۔ ان لوگوں نے بہشت بنانے پر ایک طویل مدت صرف کی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو انہوں نے اس مصنوعی بہشت کے ارد گرد ایک مضبوط حصار بنا دیا۔ اس حصار کے ارد گرد ایک خوبصورت ترین محل تعمیر کیا۔ اس کے بعد شاداد کو پیغام بھیجا کہ اس بہشت کے افتتاح کے لیے اپنے وزیروں اور مشیروں کے لشکر کے ساتھ تشریف لائیں۔ شاداد کافی لمبے چوڑے انتظامات کے بعد زرق برق اس شہر کی جانب روانہ ہوا۔ یہ شہر جزیرۃ العرب میں یمن اور حجاز کے درمیان واقع تھا۔ ابھی اس شہر تک پہنچنے میں 1 دن رات کا سفر باقی تھا
کہ اچانک آسمانی بجلی گرجدار آواز کے ساتھ ان پر گر پڑی اور سب لوگوں کو اٹھا کر سختی سے زمین پر دے مارا۔ اس طرح وہ سب لوگ واصل جہنم ہو گئے اور ان کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے برادر، کئی ہزار سالوں سے آپ انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں، کیا ان میں سے کسی کی روح قبض کرتے وقت آپ کے دل میں رحم آیا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، اس مدت کے دوران میں فقط 2 افراد کی جان لینے پر مجھے ان پر رحم آیا۔ ایک دن سمندر میں طغیانی تھی۔ سمندر سے اٹھنے والی خوفناک لہروں نے ایک کشتی کا تیا پانچا کر دیا۔ اس پر سوار تمام لوگ ڈوب گئے، صرف ایک حاملہ عورت بچی جو کشتی کے ایک تختے پر سوار تھی۔ سمندر کی پرسکون لہروں نے اسے ساحل پر لا پھینکا۔ اس دوران میں اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ مجھے حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لوں۔ اس وقت اس بچے پر مجھے بہت رحم آیا تھا۔ دوسرا شخص جس کی جان قبض کرتے وقت مجھے رحم آیا تھا وہ شداد بن عاد ہے، جس نے ایک خوبصورت اور بے نظیر بہشت بنانے کے لیے سال ہر سال صرف کیے۔ اسے بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں، مال، دولت، سونا، لاکھوں جواہرات اس کے ستونوں اور دربار کی سجاوٹ پر لگا دیے۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو شداد اسے دیکھنے کے لیے گیا۔ جب اس نے گھوڑے سے اترنا چاہا تو دایاں پاؤں زمین پر اور بایاں پاؤں ابھی رکاب میں ہی تھا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لوں۔ وہ بدبخت ابھی گھوڑے ہی کی زین پر اور زمین کے درمیان ہی تھا کہ مر گیا۔ اس وقت مجھے اس پر بہت رحم آیا کہ ایک شخص نے ایک عمر اس امید سے گزاری ہے کہ اس بہشت کا نظارہ کرے جو اس نے بڑی تمناؤں کے ساتھ بنوائی تھی، لیکن ابھی اس کی آنکھ اس کو دیکھ نہ پائی تھی کہ موت نے آ لیا۔ اس دوران میں حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا نے آپ پر سلام بھیجا اور فرما رہا ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ وہ بچہ شداد بن عاد تھا، میں نے اسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی لہروں سے بچایا۔ اس کی ماں کے بغیر اس کی تربیت کی اور بادشاہت عطا کی، اس کے باوجود اس نے کفران نعمت کیا، خود پسندیدہ تکبر سے کام لیا اور ہمارے مقابلے میں پرچم و بغاوت بلند کیا۔ آخرکار ہمارے سخت قسم کے عذاب نے اسے دبوچ لیا، تاکہ دنیا والے یہ جان لیں کہ ہم کافروں کو مہلت تو دیتے ہیں لیکن انہیں چھوڑتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم تو صرف انہیں مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ جتنا گناہ کر سکیں کر لیں، ورنہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔